ہر سال مئی کا پہلا دن ہمیں دنیا بھر میں قوموں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کشوں کی قربانیوں کا اعتراف کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی متحرک افرادی قوت ہماری ترقی کے پیچھے اصل قوت ہے۔ حکومت کا تیز رفتار جامع اور پائیدار ترقی کا ہدف صرف ہماری محنتی اور پرعزم افرادی قوت کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ زندگی کی چمک دمک میں اگر کسی کا مرکزی کردار ہے تو وہ پاکستان کا محنت کش ہے۔ یوم مئی، جسے لیبر ڈے یا مزدوروں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک تعطیل ہے جسے دنیا کے بہت سے ممالک میں تسلیم کیا جاتا ہے، بشمول امریکہ، کینیڈا، یورپ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کے ممالک۔ لیکن یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یوم مئی کی جڑیں 19ویں صدی کے مزدور کی تحریک میں آئی تھیں۔ امریکہ میں یوم مئی کی چھٹی پہلی بار 1886 میں دی گئی تھی۔ اسی سال یکم مئی کو ملک بھر میں لاکھوں مزدوروں نے کام کے بہتر حالات اور کم اوقات کار کا مطالبہ کرتے ہوئے ہڑتال کی۔ ہڑتال پہلے تو پرامن تھی، لیکن 4 مئی کو شکاگو میں مزدوروں کے مظاہرے میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے مزدور تحریک کو تقویت بخشی اور یوم مئی مزدوروں کی یکجہتی اور احتجاج کے دن کے طور پر منانے کا باعث بنا۔ یکم مئی مزدوروں کے لیے اکٹھے ہونے اور بہتر کام کرنے کی حالات، منصفانہ اجرت اور مزدور کے دیگر حقوق کا مطالبہ کرنے کا دن بن گیا ہے۔ بہت سے ممالک میں مزدور یونینیں اور دیگر مزدور تنظیمیں مزدور تحریک کی کامیابیوں کا جشن منانے اور کام کے حالات میں مزید بہتری لانے کے لیے پریڈ، ریلیاں اور دیگر تقریبات کا انعقاد کرتی ہیں۔ حکمران اشرافیہ کے پلوٹوکریٹس اور کارپوریٹوں کے ہاتھوں میں رہتی ہے، جو لیبر پالیسیوں اور صنعتی تعلقات کے آرڈیننس میں جھلکتی ہے۔ لیبر قوانین کا مشاہدہ کرے تو کہیں نہ کہیں صنعت کاروں کو دیا گیا تحفظ نظر آتا ہے۔ آخر کیوں؟ پاکستان میں 1955 سے 2018 تک پھیلی 6 بڑی لیبر پالیسیوں کا مقصد مزدوروں کے لیے سماجی خلا کو دور کرنا اور معاشی مساوی، انصاف اور جمہوری اقدار کو یقینی بنانا تھا۔ بدقسمتی سے ان پالیسیوں پر رتی برابر عمل نہ ہوا۔ پاکستان کی تخلیق کا مقصد نوآبادیاتی ہندوستان کی مسلم اقلیت کے لیے ایک آزاد جمہوری ریاست فراہم کرنا تھا۔ 1951 میں پاکستان نے ILO کنونشنز کی توثیق کی۔ 1969 میں اعلان کردہ پالیسیاں ILO کنونشن کے ساتھ منسلک تھیں، لیکن بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 1972 کی لیبر پالیسی ترقی پسند تھی، لیکن اس کے بعد کی فوجی اور جمہوری حکومتوں نے اکثر مزدوروں کے حقوق کو پامال کیا۔ سندھ کی 2018 کی پالیسی نے مزدوروں کے حقوق کو جمہوری طریقے سے آگے بڑھایا۔ آج خواتین مردوں کی اجرت کا نصف کماتی ہیں اور زرعی کارکنوں کو کم از کم اجرت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اصلاحات کا فقدان عدم مساوات میں معاون ہے اور ایک غیر منصفانہ نظام کو برقرار رکھتا ہے۔ مزدوروں کے معاشی قتل عام پر ہر شخص خاموش ہے۔ اقتصادی ترقی کے ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود پر توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ توجہ ٹریڈ یونینوں کو مضبوط بنانے، یونین کے حقوق کے قیام اور توسیع کی پیش رفت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر ہونی چاہیے۔